السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے ہم آپ سے نماز کے موضوع کے حوالے سے مخاطب ہیں، اور نماز سے پہلے جو چیزیں ایک نمازی کے لیے، نماز پڑھنے والے مسلمان مومن کے لیے لازمی اور ضروری اور ناگزیر ہوتی ہیں، وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اور جو چیزیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی عمل جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، ہمارے دین کے ساتھ ہے، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اگر اس عمل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ عمل بجائے ثواب کے وبال بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطاب ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تھا، اور صحابہ کے بعد طبقہ در طبقہ، زمانہ در زمانہ یہی حکم جو ہے وہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے جو اولین گواہ ہیں، انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صحابہ کے ذریعے ہوا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پر بہت محنت ہوئی ہے، محدثین نے بڑی جان مار کر محنت کی ہے، اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ بڑے بڑے لمبے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو، آپ کی حدیثوں کو اکٹھا کیا اور پھر ہم تک پہنچایا۔ تو نماز کو شروع کرتے ہوئے جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اس کے بعد فوراً کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ عمل ہے رفع الیدین کا، یعنی ہاتھوں کو اٹھانے کا۔ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کی اہمیت اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں
ایک کتاب بھی حدیث کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر رفع الیدین کے بارے میں باقاعدہ مکمل باب موجود نہ ہو۔ یہ جو ہاتھوں کو اٹھانے والا مسئلہ ہے، اس میں ایک اختلاف جو ہے وہ تو سینہ گزٹ ہے اور اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو اختلاف ہے ایک طبقے کا یہ موقف ہے کہ ہاتھوں کو نماز شروع کرتے وقت کندھوں تک اٹھانا چاہیے، اور ایک طبقے کا اصرار ہے کہ کانوں کی جو یہ لوے ہیں یہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ تو یہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دونوں طریقے موجود ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اختلاف جو ہے پہلی جو آپ نے تکبیر کہنی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس پر اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ البتہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعات پڑھنے کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت جو ایک طبقہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، اور ہمارے بر صغیر کے اندر ایک بھاری تعداد میں ایسے لوگوں کی ہے جو کہ ایسے موقعوں پر ان موقعوں پر رفع الیدین نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوئے، رافع یدیہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حتیٰ تکونا حذو منکبیہ، حتیٰ کہ وہ دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر ہو گئے۔ ثم یکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہاتھوں کو پہلے اٹھانا ہے اور اللہ اکبر بعد میں کہنا ہے۔ یہ جو میں ابتدا میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہنا ہے اور بعد میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یہ سبقت لسانی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ وکانا یفعل ذلک، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، یکبر للرکوع حین یکبر للرکوع، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، ویفعل ذلک حین یرفع راسہ من الرکوع، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے جب اپنا سر رکوع سے اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی ابتدا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کندھوں تک یا کانوں کی لووں تک، 2 طریقے منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب رکوع کو جاتے تھے اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے، اور پھر وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، یہ عمل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدوں کے اندر نہیں کرتے تھے اور سجدوں کو جاتے ہوئے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سجدوں سے سر اٹھاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس موضوع کے اوپر حدیثیں جمع کرنی شروع کریں تو بخاری سے لے کر مسلم تک، مسلم سے لے کر ابو داود تک، ابو داود سے لے کر دیگر حدیث کی کتابیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابی یعلا، ابن ماجہ، ترمذی، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ تقریباً 400 حدیث بنتی ہے اس عمل کے متعلق، جو ایک اس عمل کے متعلق روایت ہوئی ہیں، 400 سے زائد حدیث بنتی ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ جو طبقہ یہ کہتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے یہ عمل کیا کرتے تھے اور بعد میں آپ نے یہ عمل ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، یہ عمل بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، اور پھر اپنی اس بات کو محکم کرنے کے لیے وہ اور بھی اس کے ساتھ کہانیاں شامل کرتے ہیں۔ مثلا کبھی کہنا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ بت لے کر پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بت لے کر کھڑے ہوتے تھے، تو آپ نے رفع الیدین اس بنا پر کیا تاکہ وہ بت جو ان کی بغلوں میں ہیں وہ گر جائیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے اور کتنی بڑی کم عقلی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ بت لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ اور بھائی انہوں نے تو جب توحید کو قبول کیا اور شرک کو الوداع کیا، اس کے بعد وہ کنگھیوں سے نوچے گئے، وہ گرم ریتوں پر لٹائے گئے، ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ان کو ذبح کیا گیا، ان کو اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی جائیدادیں چھینی گئی، انہیں پتہ نہیں کیا کیا ظلم اٹھائے گئے، لیکن انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ جب توحید کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی کفار نے اور مخالفین نے کیا ہے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ بغلوں میں بت لے کر کھڑے ہوتے تھے، پھر کہنا جی نہیں صحابہ نہیں تھے، منافق تھے۔ اور بھائی منافق کہا کس کو جاتا ہے؟ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا ظاہری روپ پورا مسلمانوں والا بنائے اور اس کے دل کے اندر کھوٹ ہو، دل کے اندر کجی ہو، دل کے اندر زہر ہو، دل کے اندر ٹیڑھ ہو۔ اور ایک آدمی اگر بغلوں کے اندر بت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ تو ظاہری طور پر پھر تو وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ منافق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بغلوں کے اندر بت لے کر کھڑا ہوا ہے۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جو اپنا ظاہری روپ پوری طرح مسلمان والا بناتا ہے۔ یہ تمام کی تمام یہ باتیں ہوائی اور لا یعنی باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ منسوخ ہو چکا ہوتا یہ عمل تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے 400 سے زیادہ حدیث موجود ہے، تو صحابہ کرام کے بعد محدثین کو سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ ایسے کئی عمل موجود ہیں، ایسے کئی حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر ایسے کئی حکم موجود ہیں جو بعد میں منسوخ کر دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کیے ہوئے کتنے ایسے عمل ہیں جو کہ بعد میں منسوخ کر دیے گئے، اور ان کے بارے میں پورا بیان کیا محدثین نے اور پوری تفصیل رکھی امت کے سامنے۔ اگر یہ عمل منسوخ ہو گیا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد محدثین جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا کبھی نہ ہوتے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ مدینہ کے اندر حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے دادا عامر نافع صحابی رسول ہیں، سوائے جنگ بدر کے تمام جنگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو دین ان تک پہنچا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور جو آپ کی سنت ان تک پہنچی ہے وہ ڈائریکٹ انہیں اپنے گھر سے وصول ہوئی ہے۔ ان کے دادا صحابی رسول تھے، اٹھا کر دیکھو موطا امام مالک کے اندر کیا رفع الیدین کی حدیثیں نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں، بخاری کے اندر موجود ہیں، مسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ 2 مستند کتابیں، ان کے اندر رفع الیدین کی حدیثیں اور تمام کتب حدیث کے اندر رفع الیدین کی حدیثیں، یہ اگر منسوخ ہو چکا ہوتا عمل تو پھر محدثین پر یہ مخفی کیوں رہا ہے؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی الموطا کے اندر کیوں اس عمل کو انہوں نے نقل کیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔
ایک وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کیا پوری نماز میں۔ یہ روایت درج کی ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور روایت درج کرنے کے بعد ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم بھی لگا دیا ہے، لکھ دیا لم یثبت من عبداللہ بن مسعود، یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ضرور ہے مگر ان سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ میرا رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جب مدینہ کے اندر بالخصوص احکامات کا نزول ہوا اور باقاعدہ اذان شروع ہوئی، باقاعدہ تکبیر کا آغاز ہوا، باقاعدہ جماعت کا سسٹم اور سلسلہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سے آغاز کیا نماز کا اس وقت سے لے کر آخر تک، آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں چھوڑا۔ اس لیے جب ہم تک یہ حقیقت پہنچ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستمرہ ہے، اس پر آپ نے استمرار فرمایا ہے، دوام اختیار کیا ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر جا کر دیکھیں، بیت اللہ کے اندر جا کر دیکھیں، دونوں ان دین کے ان دونوں مراکز کے اندر بیت اللہ کے اندر جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں اور جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر جو جتنے امام نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ تب سے لے کر اب تک اس عمل پر عمل پیرا ہے۔ اس لیے اس بارے میں اس قسم کی سوچ رکھنا، خیال رکھنا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی نماز جو ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔